اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک جوان جس کا نام ہے حضرت صالح، دریائے دجلہ کے کنارے وہ جوان جا رہا ہے اور حالات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں، اور وہ جوان اس دریا کے کنارے جا رہا ہے۔ افطار کا ٹائم آ گیا، دیکھا کہ دریائے دجلہ میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے دریائے دجلہ سے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اس سیب کو کھانے کے بعد دل کے اندر ایک کیفیت سی طاری ہوئی کہ اے ابو صالح، تو نے جو سیب کھایا ہے یہ تیرا نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے کا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ جبکہ وہ بہتا ہوا دریا میں آ رہا تھا، کوئی گناہ والا کام نہیں تھا، مگر یہ اللہ کے بندوں کا تقوی ہوتا ہے، ان کی پرہیزگاری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جائے جو کہ ان کے دل کو ناپسند ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے کھیتوں سے گنے توڑ توڑ کے کھا لیتے ہیں، احساس نہیں کرتے، دوسروں کی فصل کو تباہ کر دیتے ہیں، احساس نہیں کرتے، مگر تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو صالح نے جب وہ سیب کھا لیا تو دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی، یار تو نے جو سیب کھایا ہے یہ تیرا نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے کا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں تو جواب کیا دے گا؟ تو سوچا کہ اپنے قصور کی معافی طلب کرتا ہوں، دریا کے کنارے چلنے لگے۔ ایک باغ تھا اور اس باغ میں کچھ درخت تھے جن کی ٹہنیاں اس دریا کی طرف جھکی ہوئی تھیں، تو آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی باغ والے کا وہ سیب ہوگا ضرور، کیونکہ اس کی ٹہنیاں اس دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو باغ کے اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ صومعی تھا، اور یہ بھی کوئی عام بزرگ نہیں تھے بلکہ یہ بھی اللہ کے نیک اور ولی کامل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے یہ بزرگ بھی۔ آپ ان کے پاس پہنچے حضرت ابو صالح، اور آپ نے جا کر کہا کہ میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب کھا لیا ہے، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں، میں اپنے قصور کی معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے، ضرور یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ آپ پہچان گئے کہ یہ ضرور کوئی اللہ والا ہے۔ آپ نے کہا، اے نوجوان، ہم تمہیں معاف فرما دیں گے مگر ہماری کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی۔ آپ نے کہا بتائیے، آپ کی شرطیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ کو 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 1-2 دن نہیں، 10 سال تک میرے باغ میں آپ کو سینچائی کرنی ہے، پودوں کو دیکھنا ہے، پانی بھرنا ہے، 10 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ 10 سال تک باغیچے کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو پھر پہنچے کہ شرط مکمل ہو گئی، لہٰذا مجھے اجازت دیں اور مجھے معاف فرما دیں۔ تو ان بزرگ نے کہا بیٹا ابھی معافی نہیں ہے بلکہ میری ایک شرط اور تم کو ماننی پڑے گی۔ کہا بابا وہ کون سی شرط ہے؟ تو کہا کہ بیٹا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، مگر سنو جو میری بیٹی ہے اس کے اندر کچھ عیب ہیں، کچھ عیب ہے۔ کہا کون سے عیب؟ کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ پیروں سے لنگڑی ہے،
اس قدر میری بیٹی کے اندر عیب ہے، بتاؤ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو معافی ہے، ورنہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب اتنی ساری قیدیں لگائی نا تو حضرت ابو صالح آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، یار اتنی ساری جس لڑکی کے اندر خامیاں ہوں اس سے میں شادی کروں گا، پوری زندگی کا سوال ہے، کیسے عمر کٹے گی؟ مگر پھر ذہن کے اندر آیا، وہ اللہ والے تھے، ذہن کے اندر آیا ابو صالح یہ زندگی تو چند روزہ ہے، چند دن کی زندگانی ہے، پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ شادی کے لیے تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، وہ دن آیا، نکاح ہوا آپ کا حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی سے، جن کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ثانی ہے، جو کہ حضور غوث پاک کی والدہ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، جب اپنی دلہن کے قریب پہنچے حضرت ابو صالح جو کہ حضرت امام غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، جب اپنی دلہن کے قریب پہنچے تو منظر ہی عجیب تھا۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ نہایت ہی حسین و جمیل، نہایت ہی خوبصورت چاند سا ٹکڑا، اور کسی کی خوبصورت بیٹی ان کی نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، کہا جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ تو اس بیٹی کے اندر ہے نہیں۔ آپ واپس آئے اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو اپنی بیٹی کے اندر برائیاں بتائی تھی وہ تو اس میں ایک بھی نہیں ہے، اس کی تو آنکھیں بھی سلامت ہے، کان بھی صحیح ہیں، وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پیر بھی صحیح ہیں، اس کے اندر تو کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت ابو عبداللہ سومئی جو کہ حضور غوث اعظم کے نانا ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا میری بیٹی کے اندر واقعی میں تمہیں بتاؤں یہ خوبیاں ہیں میری بیٹی کے اندر، وہ آنکھوں سے اندھی اس معنی کر ہے کہ اس نے کبھی، میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے لنجی اس لیے ہے کہ کبھی غلط طرف اس کا ہاتھ بڑا نہیں ہے، زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی ہے، برائی سے پیش نہیں آئی ہے، میری بیٹی لنگڑی اس معنی کر ہے کہ کبھی میری بیٹی کا قدم کسی غلط طرف نہیں بڑھا ہے۔ اے ابو صالح، میں نے تیرے اندر خوبیاں پائی تو میں نے سوچا کہ جتنی خوبیوں کا حامل یہ نوجوان ہے، جو خوبیاں اس نوجوان کے اندر ہے، ایسی ہی خوبیاں میری بیٹی کے اندر ہے، کیوں نہ ہو میری بیٹی بھی نیک ہو اور یہ نوجوان بھی نیک ہے، میری بیٹی کا نکاح ایسے نوجوان کے ساتھ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو باپ بھی اتنے نیک حضرت ابو صالح، اور ان کی جو شریک حیات ہیں حضرت فاطمہ ام الخیر ثانی، یہ دونوں اتنے نیک، تب جا کر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ولیوں کا سردار حضور غوث پاک جیسا ولی عطا فرمایا۔